دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی سیریز میں آج ہم ذکر کریں گے حضرت یوشع بن نون کا۔ حضرت یوشع بن نون حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ حضرت یوشع کوئی نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر کوئی صحیفہ اترا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص آدمیوں میں سے تھے اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ حضرت یوشع کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے خود اس پہاڑی پر چلے گئے جہاں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور الیقدر کو ہارون کی جگہ مقرر کیا اور تابوت سکینہ ان کے اور بنی لاوی کے سپرد کر کے چلے گئے۔ کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد گیا تھا اس کے ایک رکن حضرت یوشع بھی تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کی ترغیب دی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تب حضرت یوشع پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرأت اور ہمت دلانے کی کوشش کی اور خدا کا وعدہ نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا۔ توریت میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا کہ یوشع میرا خاص بندہ ہے اور بنی اسرائیل کے نوجوان اسی کی سرکردگی میں کنعان اور بیت المقدس کو جابر مشرکوں سے پاک کریں گے۔ بنی اسرائیل پر میدان طیہ میں 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلہ کو لے کر موجودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں پر عمالقہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کرو اور ان کو شکست دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت یوشع نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا اور حضرت یوشع بنی اسرائیل کو لے کر دریائے اردن کے پار اترے اور اریحا تک جا پہنچے۔ اریحا کے شہر پناہ گاہیں اور محلات تمام شہروں سے بلند اور پختہ تھے اور یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، اس میں سینکڑوں جنگجو ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت یوشع بن نون نے اس شہر کا 6 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اسرائیلی لشکر نے کرنا پھونکی اور ایک ہی دفعہ نعرہ بلند کیا جس سے معجزانہ طور پر دیوار پھٹ گئی اور آن واحد میں زمین بوس ہو گئی۔ اسرائیلی لشکر شہر میں داخل ہو گئے اور مال غنیمت کو خوب لوٹا۔ اس حملے میں 12,000 لوگ قتل ہوئے جن میں مرد اور عورتیں بھی شامل تھے۔ ارد گرد کے کئی بادشاہ اس قتل و غارت کو دیکھ کر خود ہی چلے گئے اور ایک روایت کے مطابق حضرت یوشع بن نون نے شام کے کئی بادشاہوں پر فتح حاصل کی۔ انہوں نے دشمنوں کو للکارا تو دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا، آخر کار شکست کھا گئے اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اور اسی طرح بنی اسرائیل لڑتے لڑتے ارض مقدس پر قابض ہو گئے۔ توریت میں ہے کہ جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو خدا کے حکم سے تابوت سکینہ ان کے ساتھ تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا، پیراہن حضرت ہارون اور من کا مرتبان بھی تھا اور ان کے علاوہ دوسرے تبرکات بھی تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم من کو محفوظ کر لو تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی مشاہدہ کر لیں کہ تم پر خدا کا کیسا کیسا انعام ہوا تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں ہی ارض مقدس میں جابر طاقتوں کے مقابلہ کے لیے حضرت یوشع کو امیر جیش مقرر کر دیا تھا اور جیش کی روانگی سے قبل ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کے ہاتھوں ارض مقدس کو فتح کروایا اور اس سرزمین کو مشرک اور جابر طاقتوں سے پاک کروایا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ عصر کے بعد جب فتح کا دن آ پہنچا تو دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے، اتنے میں سورج ڈوبنے لگا اور سورج کے ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضرت یوشع نے فرمایا کہ اے سورج، تو بھی خدا کا غلام ہے اور میں بھی خدا کا محکوم ہوں، اے اللہ اسے ذرا سی دیر روک لے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ نے دل جمی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا اور اس قدر مال غنیمت ان کو حاصل ہوا کہ اس سے قبل انہوں نے اتنا مال کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت مال غنیمت لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ فرمان خدا کے مطابق مال غنیمت کو آگ میں جلانے کا حکم ہوا۔ جب مال غنیمت کو آگ میں جلانے کے لیے آگ کے پاس لے گئے تو آگ نے اسے نہ جلایا۔ اس پر حضرت یوشع نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس میں سے کچھ چرا لیا ہے۔
میرے پاس ہر قبیلہ کا سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ ایک قبیلہ کے سردار کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چپک گیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس وہ خیانت کی چیز ہے، جا اسے لے آ۔ تو اس نے ایک گائے کا سر جو سونے کا بنا ہوا تھا پیش کیا، جس کی آنکھیں یاقوت کی اور دانت موتیوں کے تھے۔ جب وہ سر بھی دوسرے سامان کے ساتھ ڈالا گیا تو آگ نے سب کچھ جلا دیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کر دیا اور جب ان کا شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حکم ہوا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح درگاہ الہی میں خشوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ خدا کے شکر گزار بندوں اور مغرور اور سرکش انسانوں کے درمیان امتیاز رہے۔ مگر فتح و نصرت کے بعد بنی اسرائیل کی سرشت غالب آئی اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور تکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے، اتراتے ہوئے سر کو بلند کرتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ نیاز مندی اور استغفار کی بجائے مغرورانہ اور تکبرانہ الفاظ کہتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق مذاق کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ آخر غیرت حق کو جوش آیا اور جزائے اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آن پکڑا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اور جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر جہاں چاہو اس میں خوب جی بھر کر کھاتے پھرو، اور دروازے میں عاجزی سے کمر کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور زبان سے بخش دے مولا کہتے جانا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو ہم مزید مراعات دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی مغرورانہ روش کو اپناتے ہوئے یہ لفظ بدل دیا اور اپنی طرف سے لفظ لگا دیا تو خدا تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری اور ان پر عذاب الہی نازل ہوا، جیسا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے، پھر جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کی جگہ جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی دوسرا لفظ بدل دیا۔ اس پر ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کے باعث آسمان سے عذاب نازل کیا۔ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک دن میں 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب آسمان سے اس طرح نازل ہوا کہ آسمان کے ہر دروازے سے زہر آتی اور وہ زہر ان کے دل تک پہنچتی جس سے وہ ہلاک ہو جاتے۔ باب کا مطلب ہے دروازہ۔ بیت المقدس کے شہر ایلیا کا ایک باب ہے جس سے باب حطہ یعنی بخشش کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہو کر مطمئن ہو گئے تو حضرت یوشع نے بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت فرمائی اور خدا کے احکامات سمجھائے اور ایک عرصہ تک ان کے درمیان فیصلے کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر 126 سال کی ہوئی تو آپ کو بھی موت کا پیغام آ پہنچا اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن حضرت موسیٰ کا وہ مقصد پورا کیا جس کو وہ ادھورا چھوڑ گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل کا ارض مقدس پہنچنے کا مقصد جو خدا کی رحمت اور مدد سے حضرت یوشع کے ہاتھوں پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کے درجات بلند فرمائے، آمین سم آمین۔ یہ بھی حضرت یوشع بن نون کی ارض مقدس فتح کرنے اور ان کی زندگی کی داستان۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔